اوکے بڑی سفیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے جاتے ہی فاما کو اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رہنے کی فکر لگ گئی تھی۔ زراعت ان کو دروازے تک چھوڑ کر آگ کے بیڈ پر ایسے نیم دراز ہوا جیسے اکیلا ہو۔ فاما کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سنیں سنائیں، وہ جو آنکھیں موندے آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھا اسی کے انداز میں بولا تھا، اور پھر اس کا اس طرح کا انداز، کیا ہم اس کمرے میں اکیلے رہیں گے؟ کوئی بات نہ بن پڑی تو فاما نے انتہائی احمقانہ سوال کیا۔ کم سے کم زراعت کو یہی لگا، اور آنکھوں سے وہ ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے پچھلے کتنے دنوں سے ہم رات میں ایک ہی روم شیئر کر رہے ہیں، تو کیا آج پھر کیا پرابلم، جبکہ اب تو ہمارے درمیان کوئی رشتہ بھی ہے۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی نظروں اس پر جمایا۔ اوپر ایک تو اس بندے کی آنکھیں بس فہمہ بس دلی میں سوچ کر رہ گئی تھی، یہاں کہاں لیٹیں گے؟ اس کی بات پر زراعت کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی آپ کو ٹینشن یہ ہے کہ یہاں صوفہ نہیں ہے؟ اور اس کے ہنوز بیڈ کے پاس کھڑے دیکھ کر اس کے قریب گیا۔ چلے میں نیچے سو جاتا ہوں، اس نے حل بتایا، اور کرسی پر پڑا ایک شوپر اٹھایا جس میں اس کا ٹراؤزر اور شرٹ تھا۔ اسے چینج کرنے کی غرض سے نکال لی۔ نہیں اب اپنے محسن کو میں نیچے سونے تو نہیں دے سکتی، یعنی اگر میں صرف شوہر ہوتا تو سو جاتا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نہیں یہ نہیں کہہ رہی۔ وہ کنفیوز ہوگی۔ مطلب آپ اوپر سو جائیں، میں نیچے سو جاتی ہوں۔ اس کو اس بات کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف ایک اور حل نکالا جسے زراعت نے تو بالکل نہیں ماننا تھا۔ اور آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اپنے کپڑے بازو پر ڈالے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب آیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر گہری نظریں اس کے چہرے پر ٹکا کر بولا، نہیں تو ڈر تو نہیں ہے۔ اس نے زور و شور سے اس کی بات کی نفی کی، تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں تو نیچے سوئیں یا پھر میرے ساتھ۔ اوپر کیا پرابلم ہے؟ بیڈ کافی بڑا ہے، ہم آرام سے لیٹ جائیں گے۔ میں ابھی بھی صرف محافظ ہی ہوں آپ کا، اور کسی بات کی ٹینشن مت لیں۔ یہ اس کی اب تک فہمہ کے ساتھ سب سے زیادہ طویل گفتگو تھی۔ وہ جو بات جھجک کے باعث کہہ نہیں پا رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا، اور اسے اب سمجھ اپنی بات ختم کرتے ساتھ ہی وہ مڑ کر واش روم میں چینج کرنے کے لیے کے ارادے سے چلا گیا۔ فہمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ بھابھی نے آپ کے لیے ایک سوٹ اس شاپر میں رکھا ہے، چینج کرنا چاہیں تو کر لیں۔ فہمہ نے سر ہلا کر شاپر کا جائزہ لیا، شکر کرتی کپڑے لے کر اندر چلی گئی، ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا، اور بیڈ کے دائیں جانب لیٹا ہوا تھا۔ فہمہ بہت عجیب لگ رہا تھا اس کے بائیں جانب لیٹنا۔ زراعت نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج رات آپ نے واش روم کی پہرہ داری کرنی ہے کیا؟ اس نے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا۔ زراعت نے ابھی اسے اپنی فیلنگ چھپانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ فی الحال کوئی ڈیڈیکیشن سے یہ مشن کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ فہمہ سے کوئی جذباتی وابستگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کہیں محرم نساء کو کسی قسم کا شک نہ ہو جائے۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو سامنے نظر پڑی تو ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور بیڈ کے دائیں جانب لیٹا ہوا۔ فہمہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اس کے بائیں جانب جا کر لیٹنا۔ زراعت نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج رات آپ نے واش روم کی پہرہ داری کرنی ہے کیا؟ اور اس نے شاپر سے کپڑے نکال کر آہستہ سے چلتی بیڈ کی جانب میں۔ اس وقت وہ وائٹ اور فروڈی لان کی پرنٹڈ شرٹ اور ٹراؤزر میں ہم رنگ دوپٹہ لیے ہوئے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور بیڈ کی پانتی کی جانب رکھا تھا۔ اس نے قبلہ رخ تھی اور زراعت کی آواز پر اسے تکیہ واپس زراعت کے پاس رکھ جھجکتے ہوئے وہ لیٹ گئی، جبکہ دل کی حالت عجیب تھی۔ زراعت کی جانب اس کی پشت تھی، اور آج وہ ذہنی طور پر اتنی ریلیکس تھی کہ چند ہی لمحوں میں سو گئی، جبکہ زراعت کو اپنے جذبات سے بند باندھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نیند میں فہمہ نے کروٹ زراعت کی جانب لی، جو ابھی بھی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے کوئی ای میل پڑھ رہا تھا۔ ادھر اس کی نظر ہوتے ہوئے وجود پر پڑی محبوب پاس بھی اور محرم بھی، تو اس پر قابو پانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ آج رات کو معلوم ہوا تھا۔ اوپر سے ای ڈی شرین کی آواز نے رہی سی کسر بھی پوری کر دی تھی، اور اس کی جانب یو لک سو ونڈرفل، یور ڈریس ہیو یور ہیئر لک ہیٹ دا وے اٹ فالز آن دا سائڈ آف یور نیک ڈاؤن یور شولڈرز اینڈ بیک، شوڈ دس بی دا لاسٹ تھنگ I want to, it's enough for me, 'cause all that you are, it's all that I will need. I am so in love, so in love, so in love, so in love, so in love. I want to you. اس نے اب کی بار اس کی جانب رخ موڑا تھا، کس خوبصورت بال اور اس کی گردن پر لپٹے تھے اور کچھ تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زراعت کی دھڑکنیں اسے اس حسین چہرے کو چھونے پر اکسا رہی تھی، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ سفیان کی کالج، جس کو تھوڑی دیر پہلے اس نے صرف ایک رپورٹ میل کی تھی، ہیلو اوکے کام کے بارے میں، جنونی انسان تجھے آج رات بھی کام کی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں سفیان نے جھنجھلاہٹ کا بھرپور لہجہ اس کے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ سیفی بیٹا، آج میری ویڈنگ نائٹ نہیں ہے، میرے خیال میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تیرا نکاح ہوا ہے، مگر فی الحال یہ نکاح صرف نکاح ہے، اور یہ وقت کی ضرورت تھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور تم فکر نہ ہو، میں نے کبھی اسے
میں نے اسے کسی بھی رشتے میں اسے نہیں بدلنا، کیونکہ یہ میں نے کسی کے حق میں بہتر نہیں۔ جب تک یہ قصہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اب کی بار سنجیدگی سے زراعت نے سفیان کو اپنا لایا معاملہ بتایا۔ مطلب ابھی تجھے سوچا تھا صبح تیرا اجلا ہوا چہرہ دیکھ کر تیری خوب عزت افزائی کروں گا۔ اس کی دکھ بھری آواز پر وہ بمشکل اپنا کہہ کر روک پایا تھا، میری جان، میں روز صبح دھو کر اجلے چہرے کے ساتھ ہی آفس جاتا ہوں۔ اس نے سفیان کو چڑھایا تھا، یہ جان وان اب کسی اور کو کہہ دو۔ ابھی اس نے جان کہا اور اس نے وہیں بے ہوش ہو جانا تھا۔ زراعت ہلکا سا رخ موڑ کر رسوئی ہوئی فہمہ کو دیکھا تھا۔ ہائے ہائے، تیرے منہ سے یہ مجنون والی باتیں سن کر میرے دل میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ اب تو فون بند کر، اس سے پہلے کہ بھابھی اٹھ کر تجھے ٹھنڈا کر دیں۔ زراعت نے اس کا دھیان ہوش سے ہٹانا چاہتا، بیٹا وہ دن دور نہیں جب میری بھابھی تجھے ٹھنڈا کرے گی، سفیان نے دھمکی دی تھی۔ اوکے ڈیئر، انجوائے یور لونلی ویڈنگ نائٹ۔ سفیان کے دل جلانے والے جملے نے ایک مرتبہ پھر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بک بک بنا کر اس نے ہنستے ہوئے موبائل بند کر دیا تھا۔ لائٹ بند کی اور بیڈ پر واپس آ کر فہمہ پر ایک نگاہ ڈالے بنا آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اور کتنی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ آج خود پر یہ جان کر حیران تھا کہ وہ کنویں کے پاس آ کر بھی پیاسا تھا اور اسے اس قدر اپنے محبوب کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو اس کا پاؤں زراعت کی ٹانگ پر دھرا تھا۔ اس نے بے اختیاری زراعت کی جانب دیکھا جو اس کے پاس نیم دراز اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ فہمہ نے شرمندہ ہوتے اپنے پاؤں ہٹا کر بال سمیٹے اور تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی اور زراعت زیر لب مسکرایا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے نکلی، زراعت کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسے نوٹس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں دھری تھیں اور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ آئیں۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر زراعت نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہی زراعت نے ایک ایک اور سلائس اس کی پلیٹ میں ڈالے اور کھانے کا اشارہ کیا۔ خود بھی وہ بریڈ پر جیم لگا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کھانے۔ ایک عورت کی موجودگی میں چائے بنانا ایک مرد کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے جتاتے ہی فہمہ نے گھڑوں پانی پڑا اور اس نے جلدی سے کپ سیدھے کر کے اس میں چائے ڈالی۔ شوگر؟ وہ سر جھکائے سب کام کر رہی تھی، پھر بھی جانتی تھی کہ اس کی گہری نگاہوں کا مرکز ہے۔ 1 ٹی اسپون۔ اس کے کہتے ہی فہمہ نے چینی ہلا کر کپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ تھینکس۔ چائے پیتے ہی ساتھ ہی اس کے لیے واپس کے لیے نکلا۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی، اب تک اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کب سے لفٹ کے سامنے رکا تھا اور اپنی سیٹ میں چلتی یکدم اس کی پشت سے ٹکرائی تھی۔ زراعت نے حیرت سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اوف، اور کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا اس شخص کے سامنے، خود پر ملامت کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اسے اس بات کی حیرانگی تھی کہ وہ اس کا سوری سر اٹھا کر بیچارگی سے کہا، بہکنا تو مجھے چاہیے جو اس کے آپ کے اڑے ہوئے ہیں، حواس آپ کے اڑے ہوئے ہیں۔ اور جی، اس کی ذومانی بات پر حیرت سے اس نے زراعت کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں کہتے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑے لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی گاڑی فہمہ مہر النساء کے گھر کے پاس، فہمہ نے اترنے سے پہلے ہی اس کی جانب دیکھا۔ آپ آج رات آئیں گے نا؟ اس کی خدشوں سے بڑی آواز پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ فہمہ کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی۔ آپ کو اپنی عزت بنایا ہے اور عزت کو ہم بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیتے، بے فکر رہیں، بلکہ اس کی اور بھی حفاظت کرتے ہیں۔ میں آؤں گا۔ اس کے الفاظ پر فہمہ کے چہرے پر سکون اترا۔ اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی وہ اتر گئی تھی اور اب وہ اس کے بارے میں مزید سوچنے لگی تھی، کیونکہ اب اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ اس رات جب زراعت آیا تو اس نے فہمہ کو باہر لے جانے کے بجائے وہیں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مہر النساء انہیں اسی کمرے میں لے گئی۔ کوریڈور سے وہ حیرت سے زراعت کو دیکھنے لگی جو اب کمرے میں بچھی رگ کو اٹھا رہا تھا، اور فہمہ چونک کر اب اس کے سیکرٹ ایجنٹ والے اور کمانڈو ہونے کے راز سے واقف ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے سامنے اپنے مشن کی ایکٹیویٹیز کرنے میں اسے کوئی مسئلہ اب درپیش نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ حیران ہو رہی تھی اور اسے خاموش کروانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ حیرانگی، فہمہ نے حیرانگی سے اس سے پوچھا تھا اور شش، اس نے غصے سے گھورا تھا۔ آہستہ بولنے، اپنی آواز بھی آہستہ رکھتے ہوئے اس نے تنبیہ کی تھی۔ پھر موبائل اور ڈیٹا کیبل نکال کر فہمہ کو دی اور اسے اس اسٹیریو کے ساتھ لگا کر اس میں کوئی سانگ سلیکٹ کریں، ٹھہریں، یہ والا لگائیں اور آواز تھوڑی اونچی کر دیں۔ اور اس نے وہاں رکھے اسٹیریو کی جانب اشارہ کیا تھا اور ایک گانا سلیکٹ کر کے اسے لگانے کو کہا۔ فہمہ نے ڈیٹا کیبل کی ایک سائڈ پر موبائل کے ساتھ لگائی اور دوسری اسٹیریو کے ساتھ چلانا گانا اونچی آواز کر کمرے میں ایلیکس بینڈ کے اونلی ون کے کی آواز گونجنے لگی۔ زراعت نے رک کر رگ کو سائڈ پر پٹکنا چاہا تھا تو فہمہ نے اس کی مدد کی تھی۔ جیسے ہی وہ رگ ہٹی، زراعت نے وہاں کے فرش کو ہلکا سا دبایا تو وہ کھل گیا۔ فہمہ کا تو منہ کھل گیا۔ وہ فرش نہیں تھا، لکڑی کا ایک پیس تھا جو کہ تہانہ تھا، مگر بالکل ایسے پینٹ کیا گیا تھا جیسے فرش کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا۔
اس نے آپ کا موبائل کہاں ہے؟ زراعت کے کہنے پر وہ جلدی سے سائٹ پر اپنا موبائل اٹھا کر لائی۔ زراعت اس کی ٹارچ روشن کی اور آہستہ سے اس تہھانے میں اترا۔ 3-4 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ کچھ دیر اندر سارا جائزہ لے کر زراعت باہر آ گیا اور واپس دروازے پر نہ کو اس نے فہمہ کو فوراً بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور چادر اوڑھنے کا کہا، اور جبکہ خود جلدی سے اپنے بال بکھرائے، شرٹ اتاری اور نیچے بنیان تھی۔ آج اس نے ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی اور دروازے کی جانب بڑھا۔ کون ہے؟ بھاری آواز بنا کر بولا اور ساتھ ہی دروازہ انلاک کیا تھا۔ اسے اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے جیسے کہ وہ اس وقت سرکار معذرت، اندر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تو میں نے سوچا پوچھ لوں۔ زراعت کے غصیلے تیور دیکھ کر میرون نساء بھی گھبرا گئی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آئندہ میں یہاں نہیں ٹھہروں گا، اور ویسے بھی گانا لگانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مرضی ہم جیسے۔ زراعت نے غصے سے کہا، ارے نہیں نہیں نہیں، معافی چاہتی ہوں، آپ پلیز ہوا مت دو۔ زراعت کی ہبکی دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اجازت ہو تو دروازہ بند کر لوں؟ زراعت نے اسے وہیں برجمان دیکھ کر طنز کیا تھا۔ جی جی کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے سائڈ پر ہوتی گئی تھی، چلی گئی، اور زراعت نے بھی دروازہ بند کیا۔ فاہمہ آنکھیں ادھر ادھر گھماتی اسے دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی۔ زراعت اس کی اڑی شکل دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ یہ حرکت ضروری تھی کیا؟ اب اس نے خطرناک تیوروں سے اس کی شرٹ والی حرکت کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جی بہت ضروری تھی۔ اور زراعت نے شرارتی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ واقعی اتنی معصوم ہیں یا بنتی ہیں؟ زراعت کو اسے چڑھنے کا مزہ آ رہا تھا اور غصے میں اس کی پوری شکل زراعت کو اور بھی کیوٹ لگ رہی تھی۔ جی نہیں، میں بہت معصوم ہوں، اس کی توقع کے عین مطابق اس نے پھولے منہ سے ہی جواب دیا تھا۔ اچھا سنیں، زراعت نام ہے میرا۔ اس کے سنے کہیں پر اس نے چڑھ کر کہا تھا، اور میں نہیں لے سکتی۔ اس نے جلدی سے کہا تھا، کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ چمبے سے پوچھتا خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، اور آپ اپنے آپ میں مگن فہیمہ کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا اور غور نہیں کیا۔ یہ بحث ہم بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر تیوری چڑھائی تھی۔ اس کے یکدم سفیان کی بات یاد آئی۔ بیٹا، وہ نہ صرف پیدا ہو چکی ہوگی بلکہ جلد ہی تجھے نکیل بھی ڈالے گی، آگے مجھ پر روب ڈالنے والی۔ وہ دن میں سیفی سے مخاطب ہوا، اچھا بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے نیچے کیا دیکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھنا ہے۔ اس نے جائزہ پانی کا پائپ ٹھیک کرنے گیا تھا اور غیر سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ بائیں جانب آیا تھا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹنے لگا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، سیریسلی بتائیں نا، مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے۔ میں نے بھی دیکھنا ہے نا۔ اس کی فضول ضد پر اس نے غصہ دلایا تھا۔ یہ کوئی ہارر مووی نہیں جو آپ کو میں دکھانے لے چلوں۔ وہ جو بھی ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ چپ کر کے سو جائیں۔ اسے ڈپٹ کر وہ ایسٹرے کی جانب گیا اور گانا بند کر کے اپنا موبائل لیے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پلیز نا، میں آپ کی کچھ لگتی ہوں نا؟ اس نے جیسے اس کو پاور کروایا تھا، وہ جو موبائل پر سیفی کو اپنے انداز کے صحیح ہونے کا میسج کر رہا تھا، اور اسی کمرے میں تہھانے ہے جہاں منشیات چھپائی جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے جب فہمہ کے ساتھ اس کمرے میں تھا تو چلتے ہوئے اسے راک کے نیچے فرش نسبت باقی مختلف محسوس ہوا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ کے تو کان بھی اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ ہوا کی جنبش کبھی سن لیتے ہیں۔ اسے بھی جوتوں کی آواز اس رگ پر آ کر محسوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے مزید تفتیش کرنے کا سوچا تھا، اور اس لیے آج وہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ ہی چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کمرے میں کچھ نہ کچھ الگ سا محسوس ہوا تھا، اور یہ دیکھنے کے لیے اس نے رگ کو ہٹایا تھا۔ اگلے دن اس نے بار بار پاؤں تھپ تھپ کر کے ہر جگہ کو محسوس کیا تھا، اور اسے شک گزرا کہ جہاں جس جگہ رگ ہے وہ جگہ لکڑی، اور آج اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے مثلاً کیا لگتی ہے؟ اس نے ٹائپ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ وہ جو بڑے مزے سے اسے منانے کے اس کے پیچھے بیٹھی تھی، سامنے بیٹھی تھی، اس کی بات پر نظر جھکا کے، نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے اسی انداز میں کہا، پلیز نا، مجھے بھی دیکھنا ہے، نہیں تو میں کل یہاں آ کر خود ہی دیکھ لوں گی۔ خبردار، جو آپ نے کسی بھی قسم کی حماقت کی تو آپ اتنی بچی نہیں ہیں جو اچھی طرح جان چکی ہیں کہ میں کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں۔ میں آپ کو ہر بات نہیں بتا سکتا، میری جاب ایسی ہے کہ میں اس کی ساری باتیں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو ایویں ہی اپنی بیوی سے فضول سوری، اسے بھی اس بات کی غلط بات کا اندازہ ہوا تھا۔ اٹس اوکے، آپ لیٹیں، آپ سنیں۔ اور اس کی سننے پر آپ کی بات زیاد نے کوپ سے دیکھا تھا۔ آپ کی بات زراعت کے دیکھ کر جلدی سے کہا، آخری بات جی 007 کی۔ اس نے اس پورے گھر میں ہر کمرے میں عجیب سی ایک سمیل محسوس کی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ شراب کی سمیل ہے۔ اس کی بات پر اس نے حیرت سے کھولا تھا۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ جو لوگ اس قدر گھٹیا کام کرتے ہیں آپ کے خیال میں شراب نہیں پیتے ہوں گے؟ اس نے اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے پی ہے؟ اس کی بات پر زراعت نے دائیں ابرو اچکا کر دیکھا۔ ہر چیز کو جاننے کے لیے اس کا تجربہ ضروری نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ میں جو اتنے دن سے یہاں موجود ہوں، یقیناً پہلے بھی یہاں آتا ہوں گا، اور کالگڑھ سے میرا
تو بالکل یہ یہاں آپ کا اندازہ غلط ہے. میرا یہاں آنا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. اگر آپ میرا انٹرویو پورا ہو گیا تو آپ سو جائیں. مہربانی کر کے. کتنی مشکل سے وہ خود کو اس کے سامنے کنٹرول کرتا ہوا صرف یہی جانتا تھا کہ وہ تھی ہر لمحہ اس کے امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک کمرے میں رہتے بار بار اس کے اور اس کے درمیان کا رشتہ اسے احساس دلاتا تھا. اب کی بار وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور زراعت نے بھی شکر کیا تھا. زراعت کچھ دیر بعد اڑ کر لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کیا اور واپس آ کر جب وہ اپنی جگہ لیٹا تب اپنے دل میں گنے بانوں والے سر پر ہولے سے اپنے لب رکھ دیے اور پھر اپنے فیورٹ گانے سمن لائک یو کچن لائنیں گنگنائی. آئی وش نو تھنگ گو ٹو بیڈ فار یو. وہ اپنی فیورٹ سانگ کی گانے دہرا رہا تھا، پھر پیچھے ہو کر تکیے پر سر آ کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے جذبات سے بے فکری کی نیند لے رہی تھی. زراعت نے کروٹ لے کر اپنے جذبات کو تھپ تھپایا تھا اور پھر کب وہ سو گیا تھا اسے خود بھی پتہ ہی نہیں چلا. کافی دیر اس کے خیالوں میں کھا. یار میں کچھ دنوں سے ان کے ہیروئنز کے ٹرک سرحد پار لے جا رہا ہوں. زراعت سفیان کی طرف گیا ہوا تھا جہاں وہ دونوں اس بات چیت کا ذکر کر رہے تھے جو میرو نساء کی کوٹھی میں ہو رہی تھی، جہاں مختلف کمروں میں زراعت مائکرو فونز کی چپ چپکائے ہوتے ہوں. وہ تو انشاءاللہ ضرور کامیاب نہیں ہوں گے. تم ایک کام کرو، صفدر اور رحیل سے کہو کہ اوپر تک اس کی اطلاع کریں. اس کمرے کے فون سیٹ کے ساتھ جو مائکرو فون لگایا تھا اس سے تم نے اس پر آنے والی کالز کے نمبر ٹریس کروائے ہیں. وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے. ہاں میں تمہیں نمبر دیتا ہوں، اس کی کالز اور میسیجز بھی سمیع تمہیں ای میل کرتا ہے. سفیان نے تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے کسی نمبر پر میسیج سینڈ کیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اسے موبائل پر میسیج آیا تھا. یہ نوٹ کرو، ای میل آئی ہے. اسے ہینڈ فری نکالتے دیکھ کر سفیان نے پوچھا تھا. ہاں. اس نے مختصر کہہ کر کال سننا شروع کی تھی جن میں مختلف ٹرکس کا نمبر بتایا گیا تھا جنہوں نے سرحد پار منشیات سپلائی کروانی تھی. تم نمبرز نوٹ کرو جو میں لکھوا رہا ہوں. ابھی انہیں رحیل اور صفدر کو سینڈ کرو جو جوہر چوکی پر منتقل ہے. جب یہ ٹرک وہاں سے گزریں گے تو ان ٹرکوں کی تلاشی لازمی کروائیں. ٹھیک ہے. زراعت نمبر بولتا جا رہا تھا اور سفیان انہیں موبائل پر سیو کرتا جا رہا تھا. یار یہ سرمد چودھری تو آلریڈی میری ہٹ لسٹ پر تھا اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ منشیات باہر پہنچانے کے چکر میں بھی اس کا ہاتھ ہے. جس میں سرمد چودھری کی آواز سنتے ہی زراعت نے اسے پہچان لیا تھا. زراعت نے اس کا یہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا. یار یہ وہی ہے نا جو پہلے ایک مرتبہ کراچی ہونے والی دہشت گردی کے ایک کیس میں پکڑ گئے تھے اور کچھ عرصہ کے بعد باہر آیا. سفیان نے اس کا ایک کیس یاد آیا. بالکل یہ وہی ہے، مگر اس مرتبہ یہ بچے گا نہیں. زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں اسے پکڑنا ہے. تم اس کے نمبر سے اس کا ایریا ٹریس کرو. مجھے شک ہے کہ یہ لڑکیاں اسمگل کرنے والے کیس میں بھی کے پیچھے بھی یہی ہے. زراعت نے کچھ سوچتے ہوئے سفیان سے کہا تھا اور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی اور اس کی بات پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہری تھی. تم جیو 1000 سال بھابی. زراعت نے یہاں ہینڈ فری اتارتے کپ تھامتے ہوئے شیزا کو دعائیں دی. آپ ہمیں یہ موقع کب دے رہے ہیں جب ہم فہمہ کو ایسے ساتھ دعائیں دیں گے؟ اوئے ہوئے دیکھنا شیزا یہ بلش کر ہے. دیکھنا تو سفیان اسے چھیڑنے کے موقع چاہیے تھے. بک بک نہ کر. زراعت نے اس کے کندھے کو دھمکا چڑھتے ہوئے کہا. آج دربار یار میں حاضری دینی ہے. سفیان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا. یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گا. شیزا نے تجسس سے پوچھا تھا. بھائی آخر آپ کب اسے نکاح کا ڈکلیئر کریں گے؟ بھابی ابھی تو نہیں، اس کیس کے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ ابھی میں کوئی بھی بات لیک آؤٹ کی تو فہمہ کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی. اس لیے فی الحال میں ابھی ان لڑکیوں کو سراغ حاصل کرنا چاہتا ہوں جنہیں یہ لوگ باہر اسمگل کرنے کے چکر میں ہیں. منشیات کا اڈا تو پتہ چل گیا ہے، اس جگہ کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا. اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا. اور فی الحال تو ابھی ان لڑکیوں کو سیو کرنا ہے. رات میں وہ بیٹھا بھی رپورٹ فائنل کر رہا تھا کہ موبائل پر واٹس ایپ میسیج بلنک ہوا. اس نے چیک کیا تو فہمہ کا میسیج تھا. اس نے اس وقت دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے. سفیان کے گھر سے واپس آ کر اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ فہمہ کو بتانے کا ٹائم نہیں ملا. رپورٹ تقریباً بن چکی تھی. وہ بھی ریلیکس ہو کر اس کا میسیج پڑھ رہا تھا. السلام علیکم. آج آپ نے نہیں آنا کیا؟ اس کا میسیج پڑھتے ہی ایک خوشگوار سا احساس اس نے اپنے پیٹ میں لے چکا تھا. وعلیکم السلام. بس کام تھا سو میں نہیں آ سکا. کال کر سکتا ہوں آپ کو ابھی؟ اس نے اس کی السلام علیکم زراعت کی گمبھیر آواز سنتے فہمہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی. دونوں ایک دوسرے پر اپنے دل کی حالت اشکار نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک فرض کی ادائیگی کے باعث اور دوسرا احسان کے ذریعے سے. وعلیکم السلام. آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے نہیں آنا آج؟ سوری ڈیئرز، بس کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے نہیں آیا. کام میں بزی تھا سو آپ کو میسیج نہیں کر سکا. آپ بتائیں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی گمبھیر آواز سنتے ہی. کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں ہے نا آپ کی طرف؟ اس کے پوچھنے پر اس کا دل کیا کہے. ٹینشن ہی ٹینشن ہے. تمہارے ساتھ مجھے یہ جہنم بھی جنت لگتی ہے اور جب تم نہیں ہوتے تو بے صاحبانی کا گہرا احساس ہوتا ہے. تمہارے وجود کے احساس سے جو تحفظ ملتا ہے، تمہاری غیر موجودگی میں غیر تحفظ
محفوظ ہونے لگتا ہے، مگر وہ صرف سب سوچ سکی تھی۔ ٹھیک ہے سب، آپ کیا کر رہے تھے؟ آہستہ سے اس نے پوچھا۔ ایک رپورٹ تیار کر رہا تھا، بس اسی میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ رپورٹ کو ای میل میں اٹیچ کرتے اس نے سینڈنگ کا بٹن دبایا اور پھر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے میں فون رکھتی ہوں، آپ اپنا کام کر لیں، اس نے شرمندگی سے جلدی کہا۔ ہولڈ آن، جذباتی لڑکی سن تو لیں، میرا کام ختم ہو چکا ہے، تبھی آپ کو کال کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اوہ اچھا، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی تو فرینکنیس تھی، نہیں لمبی باتیں کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں، اور پھر وہ احساسا ان میں اب بے تکلفی ہو رہی تھی۔ آپ اتنی دیر تک جاگ رہی تھی؟ آخر رات نے خاموشی توڑ دی تھی، بس آپ کا ویٹ کر رہی تھی، پھر نیند نہیں آئی تو سوچا آپ کو میسج کر کے پوچھ لو، آپ کی فکر ہو رہی تھی، اس نے سادگی سے بتایا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ساتھ لہجے نے کسی کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ تھینکس فار کنسرن، زراعت نے اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر دوسری جانب طویل ہوتی خاموشی اسے تشویش میں مبتلا کیا۔ فہمہ آر یو دیئر؟ اس کے پوچھنے پر صرف ہوں کی آواز سنی دی۔ کیا بات ہے، آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر دوسری جانب سسکی کی آواز، اور جے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا، آپ کے بغیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں۔ اس کی روتی ہوئی آواز میں نکلتے آواز کتنی دیر زراعت کو سن کر دیا تھا۔ ہنی ایسے نہیں کرتے، میں کل مسٹ آؤں گا، ایسے مت رہیں، زراعت نے بے بسی سے کہا تھا۔ کچھ دیر لگی اسے سمجھنے میں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، بس پتہ نہیں کیوں آپ پاس ہوتے ہیں تو سب ٹھیک لگتا ہے، مگر ابھی نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اف میں پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں، آئی ایم سوری، میں آپ کو پریشان کر دیا۔ مجھے سمجھنا چاہیے کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئے تھے اور مجھے بار بار آپ کو لے کے لیے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ سوری، وہ پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی۔ زراعت اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ زراعت نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی پل اس کے لیے پریشان ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ اب وہ اس کی عزت تھی اور اس کے لیے اپنے بے تکلف ہونے پر وہ شاید وہ شرمندہ ہو رہی تھی، یا پھر کوئی اور احساس تھا جو زراعت تک پہنچانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی بے ترتیب باتیں پہنچا گئی تھی۔ بولتے بولتے اس نے خود ہی فون بند کر دیا۔ اوف، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیوں ایک بندے کے احساس کو کچھ اور سمجھ رہی ہوں؟ وہ کیوں مجھ جیسی لڑکی سے محبت کرے گا؟ فہمہ اپنی حماقت پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ زراعت کی آواز سنتے ہی وہ خود سے بے اختیار کھو بیٹھی تھی۔ اسے فون بند کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ زراعت کی پھر سے کال آئی۔ کیا کروں؟ اب اسے گھبراہٹ چڑھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ، فون بند کیوں کیا آپ نے؟ زراعت کی سنجیدگی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے لگا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے آپ کو ایسا کچھ کہا؟ آپ نے الٹا سوال نہیں کیا، اور پھر اس کی اس طرح کی حرکت کیوں؟ فون بند کیا تھا تو پھر فہمہ، جو لوگ رشتوں میں حسن محفوظے گھڑ لیتے ہیں نا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور آپ نے کبھی بھی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اگر آپ کا ساتھ میرے لیے ناگوار ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے خیال میں یہاں سے نکالنے کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو یہ انتہائی غلط خیال ہے آپ کا۔ آپ میری منقوہ ہیں، انشاءاللہ بیوی بھی آپ بنیں گی، اور ہر طرح کے حادثے سے آپ کے دل سے نکال دیں گے، اور اس کی پریشان حالت اور خدشوں سے زراعت نے باور کروایا کہ وہ اسے اپنے رشتے میں رکھے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ واضح فی الحال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نکاح میری اپنی امپائر ہوا تھا، اور پھر میں نے ہی بھابھی سے کہا تھا کہ سب سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، اور ایسا کیوں کہا تھا وہ آپ کو میں کبھی روبرو بتاؤں گا۔ زراعت نے مبہم الفاظ سوچے تھے اور اسے روبرو کہا۔ مبہم الفاظ میں فہمہ کو احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے کبھی بھی اب کیوں خاموش ہے؟ پھر سے تو نہیں رو رہی؟ اس نے پھر سے اس کے خاموش ہونے پر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ زراعت کا اتنا سا اظہار اس کے پاؤں ہاتھ پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا میٹھا فکروں میں گہرا لہجہ اس کی دھڑکنوں میں بڑھا گیا۔ اب تو ڈر نہیں لگ رہا؟ کہتی ہیں تو میں آ جاؤں؟ نہیں، اب بہت ٹائم ہو چکا ہے، میں ٹھیک ہوں، اب ڈر نہیں لگ رہا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جو 2:30 بجا رہا تھا۔ گڈ، اب لائٹ آف کریں اور بیڈ پر لیٹیں، میں فون پر ہی ہوں اور آپ کے پاس ہی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں فون بند کرتی ہوں، آپ بھی سو جائیں، صبح آفس جانا ہوگا آپ کی بار، فہمہ نے فکر مندی سے کہا تھا۔ جیسا آپ کو کہا ہے ویسا ہی کریں، اس نے ڈپتے ہوئے کہا۔ فہمہ نے خاموشی سے لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ دوسری جانب زراعت نے بھی یہی عمل دہرایا۔ میں لیٹ گئی ہوں اب، فہمہ کی آواز ابھری تھی۔ گڈ، میں بھی اب لیٹ گیا ہوں۔ ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں، بات کرتے ہیں، پھر جب آپ سو جائیں گی تو میں بھی سو جاؤں گا۔ فہمہ زراعت کی بات سن کر اسے زراعت پر بے حد پیار آیا تھا۔ اللہ نے کتنا اچھا انسان اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ نہیں نا، پھر آپ ڈیئر، ہمیں دن رات کی گئی